ناظرین، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہم نے بچپن سے سن رکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل کی منظر کشی اس طرح سے کی گئی ہے کہ سننے والا اس کی دہشت سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جیسے اس پل پر لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ جب اللہ انسانوں کا حساب میزان پر لے چکا ہوگا تو پھر ان لوگوں کو پل صراط سے گزارنے کی آخر کیا ضرورت پیش آئے گی؟ جب ہم قیامت، روز محشر یا روز حساب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ پل صراط ہے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے بہت سی مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ قیامت کے روز اس پل سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گزارنے والا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان عقائد، نظریات، اخلاق، گفتار، کردار، بہت سی چیزوں سے گزرتا ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک جو انسان کا سروس مینول ہے وہ انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ والدین، آل اولاد، رشتہ دار، ہمسایوں سے کیا سلوک کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے صراط مستقیم کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہو سکتی جو ہر نماز کا حصہ ہے۔ اس صراط مستقیم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک انسان کی ہر وقت رہنمائی کرتا ہے کہ کہیں یہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائے۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو قرب الہی تک جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے انسان، یقیناً تمہیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ تم اس سے مل جاؤ۔ اس آیت میں جنت یا دوزخ تک پہنچنے کا ذکر نہیں بلکہ خالق حقیقی تک پہنچنے کا ذکر ہے۔ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر ہر وقت شیطان آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ روز ازل سے ہی اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان کی ڈیوٹی کسی مندر مسجد کے باہر نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کام صراط مستقیم پر بیٹھ کر کر رہا ہے۔ شیطان کا کام لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہے، اور وہ اسی کو بھٹکائے گا کہ جو سیدھی راہ پر ہوگا، ورنہ میرے جیسے نکمے لوگوں کے لیے شیطان بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ صراط مستقیم کی بات کریں تو یہ راستہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک راستے کی منزل جنت ہے جبکہ دوسرے راستے کی منزل جہنم ہے۔ ایک راستہ اچھے اخلاق، صحیح عقائد، شریعت کے احکام کی پابندی سے وابستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ غیر اخلاقی قول و فعل، باطل عقائد، شریعت کی خلاف ورزی سے وابستہ ہے، اور انسان کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چلے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر انسان اپنے آپ کو، اپنے باطن کو پہچانتا ہے، انسانیت کی راہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتا ہے، ایمان اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، اور بندگی کرتا کرتا قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے راستے پر انسان حیوانیت اور تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ دنیا کی مادیت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ ایسی تاریک وادیوں سے گزرتا گزرتا قرب الہی اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس زندگی میں مسافر ہے اور اس مسافر کو چلنا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ راستہ اس دنیا میں ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ عالم دنیا، عالم برزخ اور قیامت تک یعنی موت کے بعد بھی یہ راستہ چلتا رہتا ہے، لیکن ختم یہ جنت یا جہنم پر جا کر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ دوسری دنیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ صراط مستقیم کا ذکر بہت سی احادیث میں کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ پل صراط کو عبور کریں گے۔ کوئی بجلی کی چمک کی طرح اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور کچھ گھوڑے کی طرح اس پر سرپٹ پڑیں گے، کچھ اپنے چاروں اعضاء اور سینوں کے بل اس پر رینگنے لگیں گے، کچھ اسے پیدل طے کریں گے، کچھ اس سے لٹک رہے ہوں گے۔ کبھی جہنم کی آگ انہیں پکڑ لیتی اور کبھی چھوڑ دیتی ہوگی، لہٰذا پل صراط کی کراسنگ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔
پل صراط کی کراسنگ کا میزان صرف یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہے۔ اس وقت دین اسلام کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، حالانکہ سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے مطابق درست ہے۔ کچھ اولیاء اللہ کا کہنا ایسا بھی ہے کہ اس وقت ہم پل صراط پر ہی چل رہے ہیں، جس کے ایک سرے پر دنیا ہے تو دوسرے سرے پر آخرت ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص حالت سفر میں ہے، وہ ایک عالم سے آتا ہے تو دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح ایک عالم ہے جہاں سے روحیں عالم دنیا میں آتی ہیں۔ ہم عالم ارواح سے آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ہمارا پڑاؤ اس عالم میں ہوتا ہے جسے ماں کی کوکھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس عالم دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد عالم قبر اور عالم برزخ کو کراس کرتے کرتے مختلف عالموں سے گزرتے ہیں، اور یہ حالت سفر جاری رہتی ہے۔ جن اولیاء نے اس دنیا کے عالم کو پل صراط کہا ہے، ان کے مطابق یہ دنیا